عائشہ کے تمام ناظرین کو عامر حسین کا آداب۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز راؤنڈ اپ ہمارا ایک ویکلی پروگرام ہے جو ہم عائشہ ٹی وی سے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر ہم گلگت بلتستان اور عائشہ کے تمام ریجن کے اہم معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں، خاص کر حالات حاضرہ پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور ایسے اہم موضوعات ہم اٹھاتے ہیں جس کا تعلق اس تمام خطے کے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور معاشی مسائل سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم ایک اہم جو ہے پروگرام آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم 3 اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آج کل ایک پوری سیاسی تحریک نظر آ رہی ہے اور اس سیاسی تحریک کے محرکات کیا ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس میں خاص کر خالصہ سرکار کو لے کے ریاست اور حکومتی ادارے جس طرح سے وہاں کی زمینوں پہ قابض ہو رہے ہیں اس پر بھی ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں آج کل جو تحریکوں کا جو سلسلہ ہے جس میں عوام سڑکوں پہ ہے، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں اور مختلف سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ آج کل اپنے مسائل کے حوالے سے برسر جو ہے بیکار ہو چکے ہیں اور یہ ایک احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں گلگت بلتستان کی حکومت کی جانب سے ایک بہت ہی حیران کن بیان سامنے آیا۔ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر یا وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید صاحب، ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ یہ جو تحریکیں ہیں ان کو کسی بیرونی طاقت کا سہارا حاصل ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عجوبہ ہے، ایک عجیب سا بیان ہے، ایک بہت ہی سرپرائزنگ بیان ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جو بجلی کا بحران ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آج کے پروگرام میں آپ سے مختلف چیزوں پہ بات کریں گے۔ ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے ہمارے اور آپ کے جانے پہچانی شخصیت عوامی ورکرز پارٹی کے سینئر رہنما جناب بابا جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے ان تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ میں اس پروگرام میں بابا جان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت مہربانی۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ان 3 اہم موضوعات پہ آج بات کریں گے۔ بابا جان صاحب، بہت بہت خوش آمدید آپ کو آج کے اس پروگرام میں۔ آپ تشریف لائے، اپنا ٹائم نکالا۔ گلگت بلتستان میں آج کل خالصہ سرکار کے حوالے سے جو اہم گلگت بلتستان میں ایک خاص شعوری ابھار نظر آتا ہے، سیاسی تحریکیں نظر آ رہی ہیں، بہت سارے سیاسی پارٹیاں، سول سوسائٹی کے لوگ اور خاص گلگت جو عوامی کمیٹی ہے، ایکشن کمیٹی ہے، ان کے عہدیداران اور پھر آپ کی اپنی سیاسی پارٹی اور دیگر پارٹیاں اس وقت برسر پیکار ہیں اور سڑکوں پہ موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے پس منظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ خالصہ سرکار کے حوالے سے یہ کیا اہم واقعات ہیں جس پہ یہ لوگ برسر جو ہے سراپا احتجاج ہیں آج کل؟ عامر حسین صاحب، سب سے پہلے میں عائشہ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس اہم مسئلے پہ آپ کے جو چینل نے ہمیں یہاں مدعو کیا۔ اسی حالات میں کہ جناب پوری قومی میڈیا سمم بکمن امم فہم لا یرجعون والے کیفیت سے دوچار ہے اور ہمیں بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے پوری قومی میڈیا نے۔ یہ بہت ہی المیہ ہے ہمارے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ، ہائی ایشیا کے ساتھ، مظلوم اقوام کے ساتھ، مظلوم طبقات کے ساتھ۔ یہ جو خالصہ سرکار کو، یہ قانون کو یہ آرٹ بنا کے عوام کی ملکیتی اراضیات کو، عوام کی چراگاہوں کو، عوام کے تقسیم شدہ چراگاہوں کو یہ جو قبضہ کرنے کا، ان لوگوں نے خالصہ سرکار کے نام کو بھی یہ بدنام کر رہے ہیں۔ جبکہ خالصہ سرکار یہاں پنجاب کے اندر سکھوں کی ایک حکومت تھی، رنجیت سنگھ اس کا سربراہ تھا، اور اس کی حکومت کے اندر خالصہ سرکار وہ اراضی تھی جو اس حکومت نے عوام سے ان کے برابر رقومات دے کے ضرورت کے لیے ان لوگوں نے خریدی تھی، اسے خالصہ سرکار کہتے تھے۔ اس کی عملداری یہاں پہ وہ جو پنجاب حکومت ختم ہو گئی سکھوں کی، اسی کا ایک جنرل گلاب سنگھ نے انگریز کے ساتھ بات چیت کر کے یہ کشمیر اور وہ گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں تک اپنی حکومت کو ان لوگوں نے خریدا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نقصانات کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی خالصہ سرکار کے نام پہ، خالصہ سرکار نام تو موجود تھا لیکن قبضے موجود نہیں تھے۔ جب سے یہ سکھوں کی حکومت نہیں تھی، کشمیر کی حکومت نہیں تھی، پاکستان وجود میں نہیں تھا،
اس سے پہلے راجے وجود میں نہیں تھے. ہمارے آبا و اجداد وہاں وجود رکھتے تھے اور ہمارا پورا گلگت بلتستان اس وقت سے تقسیم تھا. نیچے دریا کے کنارے سے لے کے پہاڑ کے چوٹی تک نالوں تک پورا تقسیم تھا. انہوں نے خالصہ کے نام سے اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو وہاں کے وسائل لوٹنے کے لیے، جو اس کے اندر قیمتی معدنیات ہیں، اس کے اندر ذخائر ہیں، اس کے اندر تانبے ہیں، اس کے اندر دیگر چیزیں ہیں، ان کو قبضہ کرنے کے لیے ماربل ہیں، یہ ایک نیا قانون لایا اور اسی قانون کی غلط تشریح کر رہی ہے. اسی کے خلاف پورا گلگت بلتستان سراپا احتجاج ہے. وہ اس لیے کہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کی جائیداد ان سے چھینی جا رہی ہے، تو ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ سرکار نے نہیں چھوڑا. اس لیے لوگ کمر بستہ ہو کر سڑکوں پہ نکلے ہیں. کیا تیر تو کیا منور، کیا ناصر آباد ہینی تو کیا علی آباد، کیا بلتستان تو کیا شگر، کیا جناب والا جہاں کا یاسین، سارے لوگ اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں. اور اس کے لیے وہاں گلگت بلتستان میں وہاں قومی تحریکیں بھی ہیں، طبقاتی تحریکیں بھی ہیں. ان سب نے مل کر ایک تحریک بنائی ہے وہاں پہ سیوک رائٹس کے اوپر. اس تحریک کا نام ہے عوامی ایکشن کمیٹی. اس کی قیادت میں اس میں تاجر برادری بھی ہے، انقلابی پارٹیاں بھی ہیں، جو حکمران جماعتوں کے علاوہ سارے اس کے اندر موجود ہیں. وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. اسی لڑائی کے دوران، اسی دوران جو خالصی سرکار کے مسئلے پہ منور میں واقعہ ہوا، اس پہ عوام کے اوپر پرچہ اسی اے سی کے اوپر ہونا چاہیے تھا. اے سی اعلان کر رہا ہے ان پہ گولی چلاؤ، ان کو بون ڈالنے کی بات کر رہا ہے. وہ ایک سول آبادی کے اوپر گولیاں چلانے کا احکامات دے رہا ہے. اس کے اوپر پرچہ ہونے کے بجائے اپنی زمین کو، اپنی چراگاہ کو، اپنی ملکیتی اراضی کو بچانے والے منور کے مظلوم عوام کے اوپر ان لوگوں نے پرچہ کاٹا ہے، ایف آئی آر کاٹی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے. اور ہم فی الفور مطالبہ کرتے ہیں منور کے عمائدین سمیت جتنے بھی گلگت بلتستان کے اندر ایسے غیر قانونی پرچے ہیں ان کو واپس لیے جائے اور عوام سے معافی مانگا جائے. تب یہ ایک واقعہ ہے. جب ایسا نہیں کرنے کی صورت میں یہ لڑائی تیز ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے تمام تر ذمہ دار وہاں کی حکومت ہوگی، وہاں کی انتظامیہ ہوگی اور وہاں کے ریاستی ادارے ہوں گے. یہ سارے ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے طاقت کا استعمال کیا بنگال میں، یہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے. اب اس سے سبق سیکھنے کے بجائے مزید غلطی در غلطی کر رہے ہیں. اب پیچھے کامریڈ اس میں ایک اور اہم معاملہ ہے جس پہ آپ نے بہت زبردست روشنی ڈالی ہے. گلگت بلتستان چونکہ اس کی ایک اسپیشل سٹیٹس بھی آپ جانتے ہیں کہ خاص تاریخی حوالے سے بھی، اور یہ خود حکومت پاکستان اس بات کو مانتی ہے کہ یہ ریاست جموں کشمیر کا جو ایک ڈسپیوٹ ہے اس کا حصہ ہے، اور اس کے تحت اقوام متحدہ نے ان کے لیے کوئی اسپیشل سٹیٹس بھی دیا ہوا ہے. اور اس میں جو حالات 1947 میں تھے وہ جو کہ تو رہیں گے، لیکن لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ بھی کیا جائے گا. تو اب یہ جو خالصہ سرکار کا معاملہ ہے، یہ تو بہت عرصے تک تو نہ اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن موجود ہے، نہ گلگت بلتستان پہ اس کا کوئی اطلاق نظر آتا ہے. تو یہ اسپیشلی گلگت بلتستان کو فوکس کر کے، خاص کر ان حالات میں آج کل اس پہ زیادہ حکومتیں کیوں بضد ہے کہ ہم خالصہ سرکار کے ذریعے لوگوں کی زمینوں کو ہتھیا لیں؟ بہت اہم سوال پوچھی ہے عامر صاحب. بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے 2017 میں اور 2018 میں کشمیر کے وہاں کے جو انسانی حقوق اور وہاں کی ابتر صورتحال کے اوپر اس میں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ جو انڈین مقبوضہ کشمیر ہے، جی. ایک جو پاکستان کے کشمیر کے کہتے ہیں، دوسرا گلگت بلتستان ہے. اس پاکستان ایڈمنسٹر گلگت بلتستان کے 3 حصوں میں اس کو واضح طور پر تقسیم کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اسی کے اندر ایک ایک نقطے کا لکھا ہے گلگت بلتستان سے لے کے مقبوضہ کشمیر تک، اور اس میں دونوں حکومتوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ ان سفارشات پر عمل کریں، یہاں کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کریں، اور یہاں کے جو مدنی وسائل ہیں اور لوکل لوگوں کو اپنے علاقے کی حق حکمرانی دینے کے حوالے سے بات ہے. سب سے اہم سوال یہ ہے. لیکن یہ حکمرانی دینے کے بجائے دیکھیں کتنی ظلم، کتنی ستم ظریفی ہے.
پاکستان کے جو جنرل صدر مشرف صاحب تھے اس نے انتخابات کرائے, پورے پاکستان کے لیے ایک بہترین لوکل گورنمنٹ نظام اس نے دیا, لیکن وہ نظام گلگت بلتستان میں نہیں دیا. اس نے جو جنرل ایوب کے وقت میں جو بی ڈی سسٹم تھے اسی کے مطابق کرائے. تو اب بھی گزشتہ جناب والا 2004 میں آخری انتخابات ہو گئے ہیں, دندلی شدہ ایک انتخابات, اس سے اب تک بلدیاتی انتخابات یہ نہیں کرا رہے, جبکہ ضرورت یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو جتنا بھی مضبوط کیا جائے ان کو بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بیوروکریٹ ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ویگو گاڑیاں ہیں, ویگو ڈالے ہیں, پتہ نہیں کیا V8 ہیں. چھوٹا سا مثال دوں گا, علی آباد کے اندر جیسے ہنزا میں انٹری ہوتے ہیں وہاں پہ ایک مانومنٹ بنایا تھا سابق جناب والا ڈپٹی کمشنر نے, ایک اچھا خوبصورت مانومنٹ بنایا تھا. البتہ ہم یہ مانومنٹس کے فیور میں نہیں ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. اب یہ نیا ڈی سی آ کے اس کو ایک دم بلڈوزر لگایا, اس کو گرایا, بہت خوبصورت جناب والا گرین ماربل کا لگا ہوا تھا. اب اس نے جناب والا 3 کتابوں کا نیا مانومنٹ بنایا, تو لہٰذا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر آپ کا لوکل گورنمنٹ کا ایک یونین کاؤنسل کا ممبر, ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر, ایک تحصیل ناظم, ایک ضلع ناظم, ایک یونین ناظم, ولیج چیئرمین کوئی بھی 1 روپے کا فراڈ کرے گا تو وہاں اس کے اوپر 8000 لوگ اس کے اوپر احتساب کے لیے کھڑے ہیں. وہ احتساب کے پابند ہیں, عوامی احتساب کے پابند ہیں, ان پہ احتساب ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام کے تمام اختیارات, اس میں ترقیاتی فنڈ ہو, اس میں ہسپتال, بجلی سمیت تمام چیزیں اس لوکل گورنمنٹ کو دی جائے. اور لوکل گورنمنٹ عوام کے مسائل بہتر احسن طریقے سے, وہ کسی بھی جماعت کے ہوں, کیونکہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں, وہ خوف زدہ ہوتے ہیں, وہ عوام کے مسائل حل کریں گے. اگر کوئی چھوٹا موٹا وہ اوپر نیچ کریں گے تو عوام ان سے احتساب دے گا. بالکل, یہ صورتحال ہے. اس میں کامریڈ بہت زبردست آپ نے بات کہی ہے. ایک جو اہم معاملہ ہے نا, جس کو اکثر ہمارے نوجوانوں کو, یہ ہمارے خاص کر جو ناظرین ہیں ان کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ گلگت بلتستان میں جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے 1894 کا, جو کولونیل لا ہے, جو پورے پاکستان میں اطلاق جس کا ہوتا ہے, اس کو گلگت بلتستان میں وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اس قانون کا تعلق پاکستانی آئین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یعنی جہاں آئین کا ریمٹ موجود نہیں ہے, جہاں آئین کی عملداری نہیں ہے, وہاں یہ قانون کا جو خاص کر جو سیکشن 17 ہے, سیکشن 17 یہ بتاتا ہے کہ ایمرجنسی نافذ کرو اور زمینیں اٹھاؤ اگر ریاست سمجھتی ہے کہ زمینیں پبلک مفاد میں اٹھائی جا رہی ہیں. تو یہ اس طرح کے قوانین, ڈریکونین لاز کو استعمال کرنے کی بھی دھمکی دی جا رہی. بلکہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے ایک اسی طرح کا واقعہ علی آباد ہنزا میں بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا کہ ہم سیکشن 4 لگائیں گے, سیکشن 17 لگائیں گے, لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا استعمال کریں گے. یہ جو ایکٹ اور قوانین ہے جس کا اطلاق گلگت بلتستان میں نہیں ہے, اس پہ نہ کوئی مین سٹریم جو ہماری وفاق پرست پارٹیاں بالکل خاموش ہیں. حق حاکمیت کی بات پیپلز پارٹی تو کرتی ہے, لیکن جب گراؤنڈ پہ اہم اس طرح کے مواقع آتے ہیں جہاں اصل میں بات کرنی چاہیے, اس میں وہ پیچھے ہٹتے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون کا بھی یہ وہ ہے, ایک طرح کا دعویٰ ہے, لیکن وہ جب بھی وقت آتا ہے, جیسے حفیظ الرحمان نے پچھلے دنوں میں بیان دیا کہ یہ تمام زمینیں راجاؤں کی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ جو وفاق پرست بڑی پارٹیاں ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ نام ہی نہ لے, اس نے تو تمام تحریک کو جو ہے بیرونی سازش قرار دیا. تو اس صورتحال میں عوامی ورکرز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ ان معاملات کو کیسے آگے لے کے جایا جائے؟ اس میں سب سے اہم بات تو یہ جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے, جی, جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ وہاں پہ جو غیر قانونی طور پر لاگو ہے, اسی کے اوپر یہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں, جی, اسی کا بھی وائلیشن کر رہے ہیں. میں مثال دوں گا, ان لوگوں نے سی پیک بنایا, سی پیک جہاں کا سے دروازہ ہے ہنزا ڈسٹرکٹ سے آ کر نگت ڈسٹرکٹ, پھر گلگت ڈسٹرکٹ, پھر دیامہ ڈسٹرکٹ, یہاں سے جا کے آپ کا جناب والا جو خیبر پختونخوا کے جو پاکستان کا سیٹل ایریا ہے داخل ہو رہا ہے. اب تک وہاں کے جو سی پیک کے لیے ان لوگوں نے زمینیں خریدی تھی, سڑک کی تعمیر کے لیے سڑک بھی بنائے, لوگوں کے گھر بھی گرائے, مہنگے مہنگے قیمتی درخت بھی ان لوگوں نے اکھاڑ ڈالے, اور بہت جو ہے نا پرانے درخت 50 سال 100 سال کے, ان کا اب تک کمپنسیشن ادا نہیں کیا ہے. لینڈ ایکوزیشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ وہ زمین خریدنے سے پہلے اس کو پیمنٹ کریں. ہاں بالکل, اور پیمنٹ کے لیے آپ مارکیٹ ریٹ کے مطابق پیمنٹ کریں, اور اس کا جو ہے آنے والے وقتوں میں کیا اس کے جناب والا فوائد ہیں وہ الگ آپ نے پیمنٹ کرنا ہے, اس کی اہمیت کے مطابق پیمنٹ کرنا ہے. اسی پہ یہ عمل نہیں کر رہے ہیں. اور جناب دیکھیں, آج ملک غریب ہے, IMF کے قرضوں میں ڈوب چکا ہے, اور ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں.
ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए, डीसी के लिए जबरन लोगों से ज़मीनें उठा के वो लैंड एक्विजिशन एक्ट वो जो क्लासेस शामिल कर रहे हैं, जो जहाँ इमरजेंसी की बात हो, लोगों को पैसे देने की बात नहीं। जी जी बिल्कुल। लोगों को जनाब वाला स्कूल बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नहीं, हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं, डीसी के लिए महल बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू कर रहे हैं। और जो इज्तिमाई ज़मीनें हैं, और मैं साथ साथ इसमें ये बता रहा हूँ कि ये जो मिनोर के हवाले से जो मसला है, उसमें मिनोर के लोगों के खिलाफ एक पुरपकंडा किया जा रहा है कि यहाँ तो हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और 400 कनाल अराजी चाहिए, मिनोर के लोग दहशतगर्द हैं। देखिए जनाब, आप मिनोर में मेडिकल कॉलेज ज़रूर बनाएं, उसकी भरपूर जो मार्केट रेट के मुताबिक कंपनसेशन दें, वहाँ के लोगों का हक है। आप कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज के लिए मिनोर के लोगों ने कहा हम मुतरिज नहीं हैं, तो लेकिन वो गड़बड़ कर रहे, उस तहरीक को तोड़ने के लिए पुरपकंडे कर रहे। लिहाजा उन पुरपकंडों पे, इन तमाम हुकूमती पुरपकंडों पे जो आज वज़ीर आला ने इधर कहा, जी जनाब वाला, इधर जब यही मीडिया तुम्हारे खिलाफ पुरपकंडा कर रहा है, तू यही इमरान खान को बचाने के लिए यहाँ आ रहा है जी। तू वज़ीर आला साहब यहाँ पे आपका जो नंगा किया था सेनेटर मूवी निकाला था आजम सुहाती के लिए, और दूसरा वो शहबाज गिल को बचाने के लिए इधर आ रहे हो, और इधर आज खुद सरेंडर करके अवाम के खिलाफ। देखो, आप अवाम के लिए आपका दोहरा चेहरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इस सब के खिलाफ अवामी वर्कर पार्टी भरपूर मुजाहिमत करेगी, अवामी एक्शन कमेटी मुजाहिमत करेगी। उसमें हम तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठ के, वहाँ कॉम्प्रस जमाते हैं, तरक्की पसंद जमाते हैं, ताजिर बरादरी है, वहाँ ठेकेदार बरादरी है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, मतलब छोटे गांव लेवल की तंजीमें हैं, सारे मिल चुके हैं। आप आटा दे नहीं सके वज़ीर आला साहब, आप आटा दे नहीं सके, आप बिजली नहीं दे सके, आप बिजली आपने प्राइवेटाइज किया, आप जनाब वाला वहां अरब से तेल ला के इधर ऐसे वतन को तबाह करने वाली बिजली पैदा करने के लिए आप दर पे हो। आप ये जेकब अरून के तहत आप काम करना चाहते हो, ये क्या मसला है, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? अच्छा, इस पे कामरेड ये जेकब अरून पे अच्छा आपने किया, ये एक डुअल फ्यूल वाला एक सिस्टम लाना चाह रहे हैं 180 मेगावाट का, और ये डीजल और गैस पे चलेगा, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमतें आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस से बहुत बढ़ गई हैं, और हमारे यहाँ पानी का इतना बड़ा आब ज़खायर मौजूद है बिजली पैदा करने के लिए, यानी इनके तरजीहात भी, ये अपना तरजीहात भी सेट नहीं कर पाते हैं, अपने तरजीहात भी नहीं बता सकती। हुकूमतों को चलने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल आमिर साहब, बात यह है कि ये लोग 5 साल में लोगों को बिजली नहीं दे सके, ये लोग आटा नहीं दे सके, ये लोग खुराक नहीं दे सके, ये लोग मुतबादिल ज़राए पैदा नहीं कर सके, और बिजली के माहौल दोस्त बिजली पैदा नहीं कर सके। ये कितने कमज़ोर लोग हैं। इन्होंने अब तक, इनका जनाब वाला बहुत अरसा गुजर चुका, माँ सिवाय तकरीरों के, अपने मुखालिफ लोगों को गालम गलोच देने के, और कुछ नहीं रहा। उधर मुखालिफिन पे इल्ज़ामात लगाते रहे, ये कभी जाली कॉम्प्रस का नारा लगाया, कभी जनाब वाला इन लोगों का नारा लगाया। इन्होंने वहाँ पे ना कोई सही तरीके से इंसाफ दी लोगों को। अब देखो, बिजली पे इतनी सस्ती जनाब, पानी पे बिजली पैदा हो सकती है, बिजली पैदा नहीं करते हैं। सूरज पे आप बिजली पैदा कर सकते हैं, माहौल दोस्त बिजली, वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप हवा पे बिजली पैदा कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है इतनी महंगी बिजली? वो एक पुरपकंडा है, एक ड्रामा है, उसमें 2 है। एक तो सरीदस्त इनके ऊपर जो दबाव है, वो दबाव डिफ्यूज करना चाहते हैं हुक्मरान, ताकि थोड़ा इल्तवा का शिकार हो, हम फलान महीने में बिजली देंगे, और वो भी अवाम दुश्मन बिजली, माहौल दुश्मन बिजली। हमारा बिल्कुल मुंजमद माशरा है, हमारे पास बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर के मुंजमद पहाड़ है, तबाही और माहौल। आप देखें सुबह जनाब वाला छोटा सा इलाका है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो धुआं तो यहाँ पंजाब में इधर चलेगा उधर चलेगा, हवा आई तो वहाँ कहाँ जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। लोगों को ये कैंसर के मरद में मुब्तला करना चाहते हैं इज्तिमाई तौर पे, तो इज्तिमाई लोगों की नस्ल कुशी के पीछे लगे हैं। लिहाजा इस पे अवामी वर्कर पार्टी भरपूर एहतजाज करेगी, और हम इस पे मजम्मत करते हैं वज़ीर आला साहब की कि जिस अंदाज से इसने अवाम के बिजली, आटा, पानी पे बात करने वालों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, आप इन इल्ज़ामात की अवाम से माफ़ी मांगे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। और साथ साथ आप देख रहे हैं, पहले मेहदी शाह भी इस तरह की बातें कर रहा था, हफीज काको मेरा दोस्त थे, वो भी इस तरह की बातें कर रहा था, तो वो तो वहाँ गिलगित में बैठे, उनकी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है। यार खालिद खुर्शीद साहब, आप ये क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अवाम से फिलफोर माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, वो जो अवाम के लिए इन सर्द जनाब वाला बर्फ पोश पहाड़ों में और खून जमा देने वाली सर्दी में अवाम के लिए लड़ रहे हैं,
पैदल चल रहे हैं, भूखे चल रहे हैं और आवाम को जमा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसकी हम भरपूर मजम्मत कर रहे हैं और उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई और किसी भी किस्म की ताकत, किसी भी किस्म की जनाब वाला आप कानून को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो अवामी वर्कर पार्टी सफ अव्वल बनकर आपके सामने शीशे पिलाई दीवार बनेगी और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। माँ सिवाय मायूसी के आप वापस लौटेंगे। आपको ये तनबीह की जाती है कि ऐसी हरकतें न करें, आप अवाम के मसाइल हल करें। आप इधर आके इधर शहबाज शरीफ और ये क्या नाम, ये इसाक डार, कभी ये जो आगे दुबई में कहीं लंदन में थे, कल तक तो वो अदालत के मफरूर थे और अभी आके एक दिन में उसकी अदालतों की कैसे भी खत्म हो गई और वजीर खजाना बन गया। और ये सारे पैसे आप निकाल के, हमसे टैक्सेस निकाल के हमारे ऊपर ये जो लागू करके गैर कानूनी जनाब वाला टैक्सेस आप हमारे ऊपर महंगे करके, गंदुम बिजली महंगी करके आपने जो जिस तरह से बिजली की रेटें बढ़ाई हैं, आप देखें, आप कह रहे गिलगित बल्तिस्तान में इनकम नहीं है। डान अखबार की रिपोर्ट है, कस्टम ने खुद कहा है 1 महीने के अंदर 1 अरब कमाया, तो 12 महीने के अंदर 12 अरब है, वो वहां लगाओ गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये भी है। तो ये जो आपने ज्यादतियां की हैं, ये ज्यादतियां आपको बंद करनी होंगी और इसको हम ये समझते हैं कि ये जनाब वाला आप अपने लिए गड़क होते हैं। आप खुद इसी के कारकुन थे। आप हमारे एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा नहीं थे, हमारे अवामी एक्शन कमेटी के डिस्ट्रिक्ट के एक उहदेदार थे और अभी आकर आप जनाब बोला ये बातें पहले भी होती रही। और आपने जो सवाल किया, हफीज साहब ने उस दिन कहा कि ये राजू की जमीनें थी। राजू की जमीनें नहीं थी, ये राजू को भी हमारे लोगों ने लाके बिठाया था, क्योंकि वहां कबाइल के झगड़े होते थे। किसी गैर जानिबदार को लाके थोड़ा घर दे के, थोड़ा जमीन दे के वहां लोग बिठाते थे और इंसाफ करते थे। मैं एक बात बताऊंगा, हुंजा के अंदर मीर नजीम खान ने अपने जो जमीनों के साथ साथ उसने अखरोट और तूत के दरख्त लगाए तो उसके हमसाये पे जो खेत था, आम जमींदार था, एक गरीब किसान था, उसने चैलेंज किया उसको, हुंजा के मरके में चैलेंज किया इज्तिमाई। जब उसने चैलेंज किया, अपने लिए इंसाफ मांगा, तो सारे हुंजा का अमायदी जम हो गए। जम होकर कहा कि मीर नजीम खान को आप सीट से उतरो, आप अपने तख्त और जो कुर्सी थी तख्त से उतारा नीचे, जो राजे की तख्त थी उतार के नीचे लाया, फैसला किया, कहा कि देखा हुंजा के अंदर हिसाब किताब था, आप फलदार मीवा आपने जनाब वाला 12 हाथ में लगाना है और गैर फलदार दरख्त जनाब वाला 50 हाथ में लगाना है। उसने करीब लगाए थे, फासले तय हुए हैं। तो वो जो आपके जंगली दरख्त लगाने के लिए, तूत अखरोट और दीगर चीजें लगाने के लिए लोगों ने कहा सब्र करो, अगर कोई एक इसके दरख्त दूसरा आदमी उखाड़ेगा तो कल ये दुश्मनी करेगा। उसको कहा अपने लिए कुदाल और बेलचा और घंटी लेकर आओ, और ये छुमर बुई कहते हैं बुशेस्की में, इनको लेकर आया और राजे से खुद अपने हाथ से वो उखड़वाए हैं वो दरख्त। तो राजे कोई ऊपर से आए हुए नहीं थे, वो राजे को लोगों ने बिठाए थे, ये कल से जनाब आए हुए हैं। और राजू की कोई जमीनें नहीं थी, अलबत्ता उस रियासत के निजाम चलाने के लिए अवाम के ऊपर कुछ मालिया मुकर्रर था। जिस तरह आज हम देखें मोबाइल पे टैक्स दे रहे हैं, सिगरेट की डब्बी खरीदता कोई जनाब वाला, ये माचिस की डब्बी खरीदता, दाल खरीदता, बटन खरीदता, कपड़ा खरीदता, ये जो भी खरीदता टैक्स देता। इस तरह का उस वक्त में उनके आमदन से थोड़ा बहुत गंदुम उधर देते थे, उससे वो उसकी निजाम चलती थी। जो रियासत के मेहमान है वो आते थे। कोई राजों की जमीनें नहीं थी, वहां के लोगों की जमीनें हैं, पहाड़ के चोटी से, नालों से लेके दरिया के किनारे तक। अच्छा, इसमें एक और बस आखिरी सवाल मैं करूंगा आपसे। कुछ हमारे दोस्त ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल का नफाज होना चाहिए, कुछ तो कहते हैं बहाल होना चाहिए, कुछ कहते हैं नाफिज होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि क्या ये पहले मौजूद था। मेरी रिकॉर्ड में तो गिलगित बल्तिस्तान में 1974 से पहले गालिबन उसकी कोई शक्ल मौजूद थी। तो आपकी पार्टी की क्या राय है कि ये जो स्टेट सब्जेक्ट रूल है, क्या इसको बहाल होना चाहिए या कोई और हमारे पास तरीका हो कि हम अपने ज़मीनों को प्रोटेक्ट करें और ये ज़मीनी रियासत की हमारी अवामी मिल्कियत है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके? इसका बिल्कुल आपने बहुत जनाब वाला अहम बात यहाँ पर सवाल रेज़ किया है आमिर साहब। बात यह है कि ये स्टेट सब्जेक्ट रूल है क्या है। ये 1927 का कानून है। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ जगहों में, अस्तौर, गुपिस, सेंट्रल गिलगित और सिकरदो के कुछ इलाकों में स्टेट सब्जेक्ट रूल था। यासीन, हुंजा, नगर और ऐसे कुछ बहुत सारे इलाके थे जहाँ स्टेट सब्जेक्ट रूल नहीं था। वहाँ पूरा का पूरा निज़ाम नहीं था। अलबत्ता वो कानून हमें बहुत ही अहम कानून है, बहुत अच्छा कानून है। उसमें यह है कि कोई भी गैर मुकामी आपका मुकामी तौर पर ज़मीन नहीं खरीद सकता है।
اس کا وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ مقامی بے گھر ہوگا, وہ درپدر ہوگا. 1927 میں وہ بھی ایک عوامی اسمبلی نے پاس کیا ہے. بالکل. اس میں گلگت کے 3 لوگ تھے, ایک گلگت کا تھا نمائندہ, ایک استور کا تھا, ایک بلتستان کا. 3 نمائندے اسی اسمبلی میں تھے. 1927 کی جو کشمیر اسمبلی تھی, یہ بہت اہم بات آپ نے 1927 کے اندر اس اسمبلی نے پاس کیا. اسمبلی نے پاس جب اس قانون کو پاس کیا تو اس وقت کے گورنر تھا, گورنر نے جناب والا اس وقت کے مہاراجہ کشمیر نے اس کی توثیق کی, یعنی اس قانون کو پاس کیا. جس طرح یہاں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں کوئی چیز پاس ہوتا آگے جا کے صدر پاس کرتا ہے, وہ ایسا جمہوری صدر نہیں تھا لیکن بادشاہ تھا, وہاں کا مہاراج تھا, اس نے پاس کیا. اس کا مقصد جیسے پیسوں کے لیے یا لالچ میں یا کوئی غربت میں یا کوئی مسئلے میں لوگ اپنی زمینیں فروخت کر کے بے گھر ہو کے زندگی بھر اس کی نسل درپدر ہو رہی ہے, تباہ و برباد ہو رہی ہے, اور اس کو روکنے کے لیے یہ قانون ہے. یعنی غریب کا تحفظ ہے اس میں. اس اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے لیے میں گلگت کا غلام محمد خون اس کو سلام پیش کروں گا. میری کبھی ملاقات اس کو نہیں رہی کیونکہ ہمارے سیاست میں آنے سے پہلے کبھی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. تو اسی نے لڑائی لڑی ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کرانے کے لیے. تو دونوں مساجد کے خطیب صاحبان اس وقت کے جو تھے, انہوں نے جناب والا یہ ریاست کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے اعلانات کیے اور اسی پر تشدد کیا. وہ جا کے ہمارے ایک مسجد کے جو اسنا شریف مسجد میں جا کے پوچھا اس کے عالم سے, آغا صاحب سے, اس وقت کے آغا صاحب سے, ٹھیک ہے, کہ جناب والا آپ یہ نہ کریں. اہل سنت والوں کے پاس جا کے پوچھا, آپ یہ نہ کریں, آپ یہ ہمارے وطن کو تباہ کریں. تو کشرور سے اس کا تعلق تھا, ایک سیاسی کارکن تھا, غون دادو کہتے ہیں, غلام محمد اس کا پورا نام تھا. تو اس کے اوپر اس تشدد ہو گیا. یعنی سرکاری اہلکاروں نے اسی آغا کے اشارے پہ اس کو تشدد کر کے گھسیٹا ہے. وہ ہمارا سر کا تاج ہے. اس نے وطن کو بچانے کے لیے, وطن کے معدنیات بچانے کے لیے, جنگل بچانے کے لیے یہ ساری اس نے لڑائی لڑی ہے. تو لہٰذا آج غلام محمد کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں آج رجب علی شہید کی بات کرنی ہوگی. ہمیں اور جناب والا پنیال کے شیر ولی کی, فضل الرحمان عالمگیر کی, ہمیں گلگت کے جناب والا ایڈوکیٹ جوہر علی کی, اور جو انقلابی ہیں حیدر شاہ رضوی ہے جنہوں نے کہا ان کی بات کرنی ہوگی. ان کا بات ہمارے اسکول میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ برصغیر کے اندر لڑائی کے دوران جو تھے مسلم لیگ نون والوں کو پڑھایا جا رہا ہے. تو ہمارے بچوں کو ہمارے سکولوں کے اندر ان کا نام اندر درج کیا جائے, مقامی جناب والا جو نصاب کے اندر درج کیا, ان کو پڑھایا جائے. ان لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں اس لڑائی کے لیے. لہٰذا یہ جو مسائل ہیں وہاں پہ بالخصوص ہم سلام پیش کرتے ہیں. جو اس وقت گراؤنڈ پہ ہم اپنے کوئی حیثیت کے مسئلے سے, کوئی اور ذاتی مسئلے سے ادھر ہیں اور ادھر بھی خاموش نہیں ہے, لیکن ادھر جو ہماری پارٹی ہے وہ بالکل کھڑی ہے. بلتستان کے اندر جو تمام قائدین ہیں بالخصوص ان میں نجف علی صاحب اور شبیر مایار صاحب, اور ادھر گلگت کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کے ہمارے شیر نادر شاہی صاحب ہیں, دیگر جناب والا جو بھی ساتھی ہیں, ان سب نے جو لڑائیاں لڑی ہیں, فضا صاحب ہے, یاسف الدین صاحب ہیں, اور ہمارے ہوٹل ایسوسیشن ہے, انجمن تاجران ہے, اور ہنزا ہوٹل ایسوسیشن ہے, یس ان کے لوگ اس وقت سردی میں سڑکوں پہ تھے. ان سب کو ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ ہم ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم آپ کو تقسیم کریں گے. ہاں, آپ تقسیم ہوں گے, وہ لوگ اس تحریکوں کو بدنام کریں گے جو ٹھیکے کے خاطر, جو ٹمبر مافیا ہے, جو PWD مافیا ہے, جو سلک مافیا ہے, ان کے خاطر جو اپنے مفادات کے لیے کوئی چپراسی کو کسی کو بھرتی کرنے کے لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. باقی عوام, ساری کی ساری عوام گلگت بلتستان کی اب باشعور ہو چکی ہے. اس میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں, طلبہ ہیں, طالبات ہیں, ہمارا محنت کش ہے, ہر طبقہ فکر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں یونیورسٹیوں میں, ہر جگہ میں دیکھ رہے ہیں نوجوان باشعور ہو چکے ہیں. لہٰذا نوجوانوں کو بھی اپنے لیے آزمائش میں ڈالنے کے بجائے آپ عوام سے معافی مانگیں اور عوام کے مسائل حل کریں. حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے. بہت بہت شکریہ بابا جان صاحب, آج آپ تشریف لائے اس ہمارے اسٹوڈیو میں اور بہت اہم معاملات پہ آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے. گلگت بلتستان میں ناظرین, جو خالصہ سرکار کے معاملات پہ اس وقت ایک پوری تحریک نظر آ رہی ہے, ایک یگانگت کا فضا قائم ہو رہا ہے, اور اس فضا کے اندر جب گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے وہ ہمیں بالکل بے بس یا بالکل خاموش تماشائی بنی نظر آ رہی ہے. اور وہ تمام لوگ جو گلگت بلتستان کے زمینوں پہ, وہاں کے معدنیات پہ, وہاں کے وسائل پہ قابض ہونا چاہتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ حکومت عوامی نمائندگی کرنے کے بجائے ان
فورسز کی یرغمال بن چکی ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا راستہ باقی بچتا ہے؟ ایسی صورتحال میں ظاہر بات ہے وہ جو تحریکیں، جو متبادل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو سیاسی تحریکیں بناتے ہیں، ان کا بہت اہم کردار ہے. اور کامریڈ بابا جان کو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی ایک بہت لمبی اسٹرگل ہے. ان کی سیاسی وابستگی ایک ایسی سیاسی جماعت سے ہے جو متبادل سوچ کے حامل ہے. اور اسی طرح جو بہت سارے نوجوان ہیں جو گلگت بلتستان کے، وہ آج یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام، چاہے وہ بجلی کے مسائل ہوں، چاہے وہ زمینوں پہ حق حاکمیت، حق ملکیت کے مسائل ہوں، چاہے وہ ہمارے معدنیات کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارے تعلیم کا مسئلہ ہو، یا وہاں پہ جو جس طرح سے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بچ کے ایک بہتر ایک ڈیجیٹل جو ڈیوائڈ ہے یا ڈیجیٹل ڈپریویشن ہے، انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، ان سے نکلنے کے لیے جو اسٹرگل ہے، ان تمام میں نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ ایک بہتر متبادل سیاسی سوچ کی ضرورت ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو باتیں کامریڈ بابا جان نے آج کی ہیں اس پلیٹ فارم پہ، اس سے آپ تمام ناظرین کو فائدہ ہوگا، خاص کر نوجوانوں کو ایک نئی متبادل سوچ آپ کے سامنے آئی ہوگی، اور اس عمل کو آگے بڑھانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے، اس پہ اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے، اور اگر ہو سکے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں آنے والا پروگرام وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ نوٹیفیکیشن آپ کو آئے گا اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ تمام.